من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین صدق اللہ العظیم۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود وہ ایک ہی اللہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت کے اوپر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکرہ، انکرہ ینکر انکارن کا لفظ پہلے بھی آیا تھا کہ ناشنا ہیں، ناشناس ہیں۔ منکرہ کا پہلے آیا تھا کہ کیا آیت، کیا لفظ کہاں آیا تھا؟ یہ قرآن پاک کی آیت میں پہلے آیا تھا کہ جانتے نہیں، ہاں اس قوم میں آیا تھا۔ وَهُمْ مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت کی مخلوقات اور پھر مخلوق میں سے بھی وہ جو بطور انعام کے وہ نعمتیں جو انسان عام طور پر استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کا ذکر کر کے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس اللہ کے ہم فرمان بردار بن جائیں، لیکن نہ ماننے والے ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر بھی اللہ کے قائل نہیں ہوتے، اور جب اللہ کو نہیں مانتے تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آخرت کو بھی پھر نہیں مانتے۔ تو آخرت کے بارے میں یہ کیا ہے؟ منکرہ ہیں، نہ جاننے والے، ناشناس ہیں۔ لا جرما، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے۔ لا جرما ان اللہ یعلم، لا جرما کا معنی کیا تھا پہلے؟ لازمی بات ہے، پکی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ دنیا دار طبقہ جو دنیا میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک غرور اور تکبر کی وجہ سے بھی دین اور دینداری کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ احب یحب، محبت کرنا، پسند کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اب کون کہتا ہے؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مسلمان پوچھے، کوئی کافر کو پوچھے، کوئی اجنبی پوچھے، جب ان سے پوچھتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ اسطورہ کی جمع اساطیر، دیومالائی کہانی جس کو کہا جاتا ہے، ہمارے زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شلوک، ہاں، اولین پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں اس میں۔ اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں ہیں اس میں۔ کہتے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ لیحملوا، لام کے کئی معنی اب بتائے گئے، ان میں سے ایک عاقبت کے معنی میں نتیجے کے بارے میں لے آتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے، عاقبت یہ ہے، انجام یہ ہوا کہ یحملوا اوزارہم کاملتاً، یہ اٹھائیں گے اپنے وزنوں کو پورا پورا، یعنی جو برائی انہوں نے کی، جو برے کام کیے، ان برائیوں کے، ان گناہوں کے وزنوں کو یہ پورا پورا اٹھائیں گے۔ اوزار، وزرہ یزرو، وزن کرنا، وزر واحد ہے، اوزار اس کی جمع ہے کہ اپنے وزنوں کو یہ اٹھائیں گے پورا کا پورا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی ایک حصہ ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی اٹھائیں گے، یضلونہم، جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر سمجھے، بغیر سمجھے یہ لوگ اس کو اساطیر دیکھا کوئی بات ہم کہہ دیتے ہیں نا
کسی قسم کی بھی بات زبان سے نکلتی اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہم اگر کسی دینی تعلیم دینی احکام کا کوئی مذاقن کی بھی کوئی بات کر دیں ہم تو مذاق کے طور پر کہیں گے لیکن اس کے اثرات لوگوں کے اوپر پڑتے ہیں, اس کو پھر لوگ مذاق سمجھتے ہیں. اس لیے یہ کفار کافر بڑے بڑے یہ ناسمجھی میں اس کو اساطیر الاولین کہتے تھے. ان کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگوں پر اثر پڑتا تھا, وہ بھی اس کو اساطیر الاولین کہنے لگتے تھے. تو ان کے بوجھوں میں سے بھی یہ لوگ اٹھائیں گے. گویا کہ اگر خود بندہ گمراہ ہوا ایک تو اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر پڑے گا اور پھر اس کی وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کا وبال بھی ان کے اوپر پڑتا ہے. اس نے فرمایا کہ لیحملوا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اٹھائیں گے اوزارہم کاملتاً اپنے وزنوں کو اپنے بوجھوں کو پورا کا پورا یوم القیامت قیامت میں قیامت کے دن ومن اوزار الذین یضلونہم اور ان لوگوں کے وزنوں میں سے بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم بغیر علم کے. الا خبردار یاد رکھو ساء یسوء کے معنی برا کرنا ساء ما یزرون برا ہے وہ جو یہ بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی جو یہ بوجھ اٹھائیں گے یہ بہت ہی برا بوجھ ہے. یہ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. یہاں ایک تمثیلی انداز سے بتا دیا کہ قد مکر الذین من قبلہم اس سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کا لفظ بار بار گزرتا ہے تدبیر کرنا چال بازی کرنا اس قسم کے منصوبے پہلے لوگوں نے بھی بنائے تھے. یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا بنائے تھے منصوبے اور اس طرح کی چال بازیاں کی تھیں. اب کیا انجام نکلا ان لوگوں کا کہ فأتی اللہ بنیانہم. اس چیز کو پہلے اس مثال کو سمجھے کہ گویا کہ انہوں نے ایسی مضبوط تدبیریں اسلام والوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پیغمبروں کے خلاف انبیاء کے خلاف اس سے پہلی امتوں میں بنائے گئے تھے کہ وہ بڑے مضبوط منصوبے تھے لیکن ان کے مضبوطی ان کی حد تک تھی. اللہ کے لیے تو وہ کوئی چیز مضبوط نہیں ہوتی. جب اللہ نے پکڑ لیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ ان کے مضبوط منصوبے نہ صرف یہ ہے کہ شکست خوردہ ہو گئے نیچے گر گئے بلکہ الٹا ان کے خلاف پڑ گئے. لہٰذا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھبرائیں نہیں. آپ کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں آپ کے خلاف جتنے بھی یہ منصوبے بناتے ہیں یہ منصوبے انہی کے اوپر گریں گے. چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے جتنے منصوبے تھے وہ سارے منصوبے ان کے خلاف ہو گئے. صحابہ کے دور میں بھی اور تابعین کے دور میں بھی اسی طرح چلتے چلتے اسلامی تاریخ کے عروج کے زمانہ ہے جہاں مسلمان اپنے اسلام پر پکے ڈٹے ہوئے تھے. جتنے بھی لوگوں نے ان کے خلاف منصوبے بنائے ہیں وہ منصوبے انہی کے خلاف چلے ہیں بنانے والوں کے خلاف ہی چلے ہیں. یہاں اس کو ایک تمثیلی انداز سے بتایا اللہ رب العزت نے فأتی اللہ بنیانہم. بنا ابنی کے معنی ہوتے ہیں تعمیر کرنا اور بنیان تعمیرات کو کہا جاتا مکانات تعمیرات. من القواعد جڑ سے بنیاد سے ان کے جو تعمیر تھی ان کی بنیادوں کو اللہ نے ڈھایا گرا دیا. ترجمہ اس کا یہ ہوگا اتی اللہ عطایتما آنا. اتی اللہ اللہ کیسے آئے مطلب یہ ہے کہ ان کے جو منصوبے تھے ان کو ختم کر دیا اللہ نے بنیاد ہی سے. نہ صرف ختم کر دیا بلکہ کیا ہوا فخر علیہم السقف اس کی چھت ان کے اوپر گر گئی. خر یخر گرنا السقف چھت کو کہتے ہیں تو چھت ہی ان کے اوپر گر گئی. من فوقہم ان کے اوپر سے وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون اور ان کے پاس عذاب آیا وہاں سے جہاں سے ان کا شعور بھی نہیں تھا جہاں سے یہ سمجھے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا پکڑ لیا. آسان ہے نا ترجمہ مشکل نہیں ہے میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں. ہاں کوئی مشکل ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بیچ میں. ثم یوم القیامت یخزیہم پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا. یخزیہم یخزی کا فاعل کون ہوا اللہ ہم ان کو مفعول ہے اس کا
وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ أَيْنَ کہاں ہے. یہ رسوائی کے اوپر رسوائی ہے کہ ایک تو ان کو رسوا کیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتاؤ اب جس کو میرے ساتھ شریک بنا رہے تھے وہ کہاں ہے ابھی، جس کو میرے ساتھ شریک بنا کے تم لڑتے پھرتے تھے کہ یہ شریک ہے اللہ کے، اب کہاں ہیں ان کو لاؤ. یہ رسوائی کے اوپر رسوائی ہے. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ کہاں ہے میرے ساتھ وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ، شاقہ یشاقو جھگڑنا، شقہ یا شقو کے معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، چیرنے کے آتے ہیں. تشاقون فیہم کہ جس کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، جن کے لیے تم لڑتے پھرتے تھے، میرے ساتھ بنائے ہوئے وہ شریک اب کہاں ہیں. قال الذین اوتوا العلم کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی جاننے والے لوگ کہیں گے کہ ان الخزی اليوم آج کے دن رسوائی، والسوء اور برا حال، علی الکافرین کافروں کے اوپر پڑ گیا. آج کے دن رسوائی اور بدحالی کافروں کے اوپر پڑ گئی ہے. کون ہے؟ الذین تتوفاہم ملائکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قبضے میں، توفا یا توفا کے لفظی معنی ہے قبضے میں لینا، پھر مجازن ہم اس کو مرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، حقیقی معنی اس کے قبضے میں لینے کے ہیں، اور مجازن لیکن یہ مجازی معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تتوفاہم الملائکۃ جن کو قبضہ میں لیا فرشتوں نے، اس حال میں کہ ظالمی انفسہم کہ وہ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے، یعنی کفر کی حالت میں تھے. ظالمی انفسہم یہ حال ہے کس سے؟ ہم سے. توفاہم ان کو وفات کیا اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے. کیا مطلب؟ یعنی کفر کی حالت میں ان کے اوپر موت آ گئی، کفر کی حالت میں ان کے اوپر موت آ گئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کافر اگر موت اس حالت میں اس کو آ جاتی ہے کہ وہ ایمان میں داخل ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. مشکل ہے، کچھ بوریت تو نہیں ہو رہی ہے؟ جلدی جا. ہاں. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ القا یلقی القا پھینکنے کے معنی، السلم سلامتی، سلامتی تھوڑی دیر. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ او نپیما، یہ محاورہ ہے. القوا السلم کے معنی سرنڈر ہونے کے، شکست تسلیم کرنے کے. تو یہ دوسری جگہوں میں بھی آتا ہے نا کہ کافر جب سرنڈر ہو جائیں یا معاہدے کے لیے آ جائیں، یعنی صلح کے لیے آ جائیں، تو صلح کے لیے آنے کے معنی میں آتا ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ تو وہ سلامتی کو پھینک دیں گے. کا مطلب کیا ہے؟ وہ سرنڈر جب ہو جائیں گے، شکست تسلیم کریں گے، کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ہم تو برا کوئی کام نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے برائیوں سے انکار کرنے لیں گے. تو بھلا کیوں نہیں؟ یہ بلا جواب کا لفظ ہے، لیکن جواب انکاری کا کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے، جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تو وہ جانتا ہے. اب تمہارے انکار سے کچھ نہیں نکلنے والا. فادخلوا ابواب جہنم تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. فلبئس مثوى المتکبرین پر کیا ہی برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. افعال ضم میں سے ہے بئسا، برا، برے کے معنی میں آتا ہے. مسوا سوا یسوی کے معنی جگہ دینا، ٹھکانہ دینا. مسوا یہ پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے کہ اس میں ظرف ہے ٹھکانہ. اکرمی مسواہ سورہ یوسف میں پڑھا تھا. فلبئس مثوى المتکبرین تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وقیل للذین اتقوا مقابلے میں تقوی والے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ قیل للذین اتقوا کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا. ماذا انزل ربکم وہی سوال تیرے رب نے کیا چیز نازل کی ہے؟ تو وہ جواب دیں گے. وہ تو کیا کہہ رہے تھے؟ اساطیر الاولین کہہ رہے تھے نا. اور یہ کہیں گے کہ قالوا خیرا
خیر ہی خیر نازل کیا ہے اللہ نے، یعنی ہر اعتبار سے اس میں خیر ہے وہ چیز اللہ نے ہمیں ہماری طرف نازل کی ہے۔ قالو تقدیر عبارت یوں ہوگی انزل ربنا خیرا، ہمارے رب نے خیر ہی نازل کیا ہے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قالو خیرا، وہ اچھی ہی بات کہیں گے، خیر کی بات ہی کہیں گے، اساطیر الاولین نہیں کہیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے اس کا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جس نے احسنوا، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا نیک اعمال اختیار کیے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں حسنۃ بھلائی ہے، جس نے یہاں اچھا کیا اس کے لیے اچھائی ہے دنیا میں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہترین ہے، خیر بہت زیادہ بہترین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گویا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ یہ پکا ہے، قرآن کے مطالعے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اسلام والے اپنے اسلام پر پکے ٹھکے رہتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابیاں دے دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں مسلمان پستی میں نظر آتے ہیں تو وہاں اپنے اعمال کی طرف ذرا غور کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے اعمال اور عقائد پر مسلمان ڈٹے ہوئے تھے تو وہ مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے میں جتنے بھی اسلامی عروج کی تاریخیں ہیں وہ اگر دیکھی جائیں تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے اعمال، اللہ کے احکام، ان کے اوپر پکے ٹھکے ڈٹے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جہاں اس طرح نہیں ہوتا ہے تو اپنے اعمال کی طرف ضرور توجہ دینی پڑتی ہے۔ اور پھر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یہ نعمہ کا لفظ افعال مدح میں سے ہے، کیا ہی اچھا ہے متقیوں کا ٹھکانہ۔ کون سا؟ جنات عدن، کہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں وہ، یدخلونہا، کہ اس میں یہ داخل ہوں گے۔ تو داخل وہاں تو خالدین فیہا جہنم میں کے لیے تھا، یہاں جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ جو چاہتے ہیں وہ ہے موجود ہے۔ دیکھو دنیا میں تو کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، جتنا بڑا بادشاہ گزرا ہو اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں خواہشیں بھرپور طریقے سے پوری کی جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ اسی طرح بدلہ دے دیتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ وہ کون ہے؟ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اٹھا لیتے ہیں فرشتے صاف ستھرے حالت میں، طیبین، ہم طیبین، کہ یہ لوگ کس حالت میں ہیں، یہ بھی حال ہے اس سے کہ طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اعمال عقائد کے اعتبار سے یہ پاکیزہ ہیں۔ یقولون سلام علیکم، وہ فرشتے ان سے کہیں گے السلام علیکم، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو سبب گردانیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، حل نافیہ ہے، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، یہ کافر لوگ، مگر یہ کہ ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم ان کے پاس آ جائے۔ فرشتے آنے کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو فرشتے آ کر ان کی روح کو قبض کر لیں، او یأتی امر ربک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا حکم عذاب کا یا قیامت کا آ جائے۔ کیا اس چیز کا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ تب جا کے ایمان لائیں گے؟ اور واقعی اس وقت کافر لوگ بھی ایمان لائیں گے لیکن وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا، جیسے فرعون کے بارے میں پہلے گزرا ہے نا کہ اس وقت وہ ایمان لے آیا لیکن وہ ایمان اس کا معتبر نہیں ہوا۔ تو کیا یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس وقت کا کہ یا تو ان کے اوپر فرشتے آ جائیں یا اللہ کا حکم ان کے اوپر آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح اس سے پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ گناہ اور نافرمانی، اللہ کو نہ ماننا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنا ہی بگاڑتے ہیں، یہ اپنے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں۔ فاصابہم سیئات ما عملوا،
تو پہنچی ان کو وہ برائیاں جو ان کے اعمال کی وجہ سے تھی، ان کے اعمال کی برائیاں ان کے اوپر پڑ گئی. وحاق بہم، ان کو حاق یحیق کو گھیرنا، بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا اس چیز نے جس کے بارے میں یہ کیا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. ترجمہ آسان تھا اس لیے بہت زیادہ کر دیا، تو کرے ساتھی.